جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور میں. یہاں پر LBI پاکستان فلاحی تنظیم کی مرکزی باڈی کا اجلاس ہوا ہے اور اس وقت اس مرکزی باڈی کے جو جنرل سیکرٹری میرے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس اجلاس میں کیا لائحہ عمل ترتیب دیا گیا اور آئندہ کے لیے اس تنظیم کے کیا اغراض و مقاصد ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. اجلاس بہاولپور میرے پاس تھا. اس کی میزبانی مجھے حاجی غلام یاسین صاحب نے دی. ان کا بہت شکریہ اور باقی عہدیدار جو آئے ہیں ان کا بہت شکریہ کہ وہ میرے پاس چل کے آئے. یہاں اجلاس بڑا کامیاب الحمدللہ ہوا ہے اور اس میں میٹنگ میں ہم نے جو ایجنڈا 8 نکاتی ایجنڈا ڈسکس کیا ہے اور اس کے لیے آگے لائحہ عمل بھی ہم نے بنایا ہے جس میں ہمارا فنڈز، چیریٹی اور لوگوں میں رکنیت سازی اس طرح کے حوالے سے جو ہے نا ہم نے گفتگو کی ہے اور اس کا کوئی حل نکالا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری یہ مرکزی باڈی جس جذبے اور خلوص سے کام کر رہی ہے اس جذبے اور خلوص سے ہم کام کرتے رہے تو پورے پاکستان میں قدم قدم پر ہر چوک چوراہے پر ہم فلاحی جال پھیلا کے رہیں گے اور فلاحی جال پھیلا کر دم لیں گے. جی اس تنظیم کے جو مرکزی صدر ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو آج کا اجلاس تھا بڑا کامیاب اجلاس ہوا جو بہاولپور میں تھا اور ہم نے یہ جو 8 نکاتی ایجنڈا تھا اس پہ ڈسکس کی اور بڑی خوشی ہوئی کہ کافی دوست جو ہے اپنے علاقوں میں ذیلی کمیٹیاں بنا کے اس پہ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی. جیسے کہ مسا کوٹے والوں نے کل ایک LBI تنظیم کے حوالے سے ایک فری آئی کیمپ لگایا ہوا تھا اور کافی جگہ پہ ایسے ہے کہ ہر ہفتے اجلاس ہو رہا ہے اور لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں. اور جب سے ہماری یہ کمیٹی بنی ہے الحمدللہ تقریباً 150 سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کے صلح کے معاملے اور لوگوں کے جو کام تھے چھوٹے موٹے وہ ہوئے ہیں ذیلی کمیٹیوں کے حوالے سے. اور ذیلی کمیٹیاں جہاں جہاں بنی ہیں میری وہ خدمت کر رہی ہیں. اور ابھی میں جہاں رہ رہی ہیں وہاں پہ میں سارے دوستوں سے میں نے یہ ڈسکس کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں باقی ذیلی کمیٹیاں بنائیں. اور میں نے اگلے دنوں میں سندھ میں دورہ کیا تھا اور سندھ میں تقریباً 10-12 دن کا دورہ رہا ہے میرا. وہاں کی جو برادری ہے اس کو بھی اس پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. جی میرے ساتھ آڈٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں مفتی نعیم صاحب وہ بھی میرے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ LBI کے ہمارے جنرل سیکرٹری عاوض شبان صاحب کی میزبانی میں اور حاجی اصغر صاحب کی میزبانی میں بہاولپور میں ہمارا یہ اجلاس منعقد ہوا جس میں حاجی یاسین LBI کے صدر جو ہیں ہمارے ان کی سرپرستی میں الحمدللہ بہت سارے امور پہ گفتگو ہوئی ہے. بالخصوص حاجی صاحب کے دورہ سندھ کے اوپر جو الحمدللہ حاجی صاحب کو کامیابیاں ملی ہیں. بلوچستان، کشمیر اور دیگر علاقوں سے برادری نے حاجی صاحب کو ان کی دلجوئی فرمائی ہے اور الحمدللہ پورے ملک کے حاجی صاحب نے جو کارگزاری اور اجلاس میں ہمیں پورے اسے آگاہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ الحمدللہ اب پوری ملک میں برادری اس کام کے لیے، اس خدمت کے لیے الحمدللہ جاگ اٹھی ہے. انشاءاللہ آج کے اجلاس میں بھی برادری کی خیر خواہی اور دیگر امور پہ کھل کر بات چیت ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس طرح کے اجلاس منعقد ہوتے رہیں گے اور برادری پورے ملک سے اور تمام عہدیداران نے پورے ملک سے الحمدللہ شرکت کی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ قافلہ رواں دواں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا. مفتی صاحب میں آپ سے یہ بھی جانوں گا کہ اس جو آپ کی تنظیم ہے اس کے بنیادی طور پر اغراض و مقاصد کیا ہے؟ اس تنظیم کے ہماری LBI کی تنظیم جس کی الحمدللہ حاجی یاسین صاحب نے بنیاد رکھی ہے اس میں صرف خدمت خلق ہے جس کا ہمیں درس دیا گیا ہے کہ ہم نے پورے طریقے سے برادری میں اور دوسرے لوگوں میں اور اپنے ملک میں کس طریقے سے اپنے ملک کی اپنی قوم کی ہم کس طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں. اس کا اصل مقصد ہے لوگوں میں تعلیمی شعور کو بیدار کرنا کیونکہ تعلیم ہر معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے. اس لیے ہمارے اس منشور میں داخل ہے تاکہ ہم اپنے ملک کی قوانین اور ملک کے جتنے بھی ہمارے دائرہ کار ہیں، ملک کے ادارے ہیں، ان کی سرپرستی میں اور قوانین کے احترام کرتے ہوئے ہم نے یہ منشور بنایا ہے کہ ہم نے قوم کی، ملت کی، ملک کی خدمت کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالی
जितने भी मुल्क के इदारे हैं, बिलखुसूस हमारा दिफाई इदारा है अफवाज पाकिस्तान, हम उनके साथ भी पूरे तरीके के साथ खड़े हैं और दुआ गो हैं। और जो लोग मिसाल के तौर पे ऐसे भी आ जाते हैं जो शर पसंद अनासर होते हैं, तो उनको ये तंजीम जो है ना शर पसंद अनासर को बिल्कुल रिजेक्ट करती है। उनके साथ इस तंजीम का LBI फलाही तंजीम का ऐसे लोगों से कोई तल्लक नहीं है, और इस तंजीम का जो तल्लक है वो सिर्फ इस्लाह माशरा के साथ है और खिदमत खलक के साथ है, और किसी मसलक की बुनियाद पर, किसी फ़िरका वाराना तरीक़ाकार के ऊपर और किसी जो है आपस में जितने भी फसादात हैं उसकी ये तंजीम जो है दिलजोई नहीं करेगी, सरपरस्ती नहीं करेगी। ये सिर्फ बाहमी अमन अमान और आपस के ताल्लुकात और आपस की खिदमत के ऊपर इंशाअल्लाह ताला रहेगी। और कुछ इस मामले में मैंने आज इजलास में अपने सदर साहब से भी, जनरल सेक्रेटरी साहब से, दीगर जितने भी मुल्क से हमारे अहदेदार आए हैं उनसे मैंने दरख्वास्त की है कि हमारा LBI के नाम से ग्रुप भी जारी है, उसके अंदर भी हम तमाम दोस्तों से मीडिया के हवाले से जो है अर्ज़ करेंगे कि मुल्की कवानीन और मुल्क के अंदर अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको हम ज़्यादा तरजीह देंगे। जो बंदे या जो हमारे कोई साथी भी इस तंजीम में ऐसे दाखिल हैं जो ग्रुप में या किसी हवाले से मुल्की कवानीन का एहतराम नहीं करते हैं या इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं या फितना अंगेज़ी करने की हमारे ग्रुप में कोशिश करते हैं, हम उनसे लातल्लक हो जाएंगे और उनको हम इस तंजीम से अलहदा कर देंगे। जी, मेरे साथ LBI पाकिस्तान फलाही तंजीम के अहदेदारान मौजूद हैं जिनका कहना है बुनियादी तौर पे इस तंजीम का मकसद फलाह इंसानियत है, लोगों की खिदमत है, लोगों की भलाई है। इस ग्रुप का किसी भी सियासी या किसी भी मजहबी फ़िक़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ फलाह